اگر ہم ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہی آ جاتا تھا، مطلب ایک کوئلہ بن چکے تھے وہ۔ پانی کا ٹینک ہوتا نا، اس میں طریقے سے باڑیاں تیر رہی تھی، وہ تیر اس لیے تھی کہ سمجھ لیں وہ پوری گل چکی تھی۔ 11 ستمبر 2012 تقریباً 5 بجے کے لگ بھگ ہدایت چچا بلدیہ فیکٹری کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری سے دھواں ہی دھواں نکل رہا ہے۔ ہر طرف چیخو پکار اور لوگ فیکٹری کی کھڑکیوں سے چھلانگے لگا رہے ہیں، جن کی آدھی سے زیادہ باڈی جلی ہوئی تھی۔ 289 لوگ فیکٹری میں پھنس چکے تھے، جن کی نہ تو کوئی نکلنے کی جگہ تھی اور نہ ہی بچنے کی۔ آگ چاروں طرف سے بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کھڑکیوں سے چھلانگے لگانا شروع کر دی، جن کے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ گئے، مگر ان میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا۔ باقی لوگ موت کو سامنے دیکھ کر پکار رہے تھے، مگر کوئی ان کی مدد کرنے نہ آیا۔ اس دن 259 لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھ گئے۔ ایسی آگ ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھی گئی تھی۔ شروع میں تو یہ سب کو ایک حادثہ لگ رہا تھا، مگر جب آگ بجھانے کے لیے سب سے پہلا فائر ٹینڈر پہنچا، جس کے چیف فائر مین تعلیم شاہ تھے، انہیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے، کیونکہ آگ کو لگے کافی دیر گزر چکی تھی اور سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور اس میں حیران کن بات تو یہ تھی کہ آگ پہلے اوپر والی منزل پر لگی، جو کہ مختلف مقامات سے لگائی گئی تھی، لیکن جب تک کوئی سرکاری کارروائی کی جاتی تب تک لوگ جل کر راکھ میں بدل چکے تھے۔ بلدیہ فیکٹری کو سال 1965 میں بنوایا گیا، مگر حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس فیکٹری میں کبھی بھی ورکرز کی جان بچانے کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ نہیں بنوایا گیا، جس کے باوجود نقشہ منظور ہوتا رہا اور فیکٹری چلتی رہی۔ یہاں تک کہ فیکٹری میں کچھ پوائنٹس تو ایسے تھے کہ جہاں پر تھوڑی سی بھی آگ لگتی تو ورکرز کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو جانتے ہوئے بھی اس طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بلدیہ فیکٹری کا یہ انسیڈنٹ آج ایک تاریخ بن چکا ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ فیکٹری کے مالکان ارشد بھالیا اور شاہد بھالیا پر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے مقدمہ کیا گیا، لیکن وہ دونوں کچھ ہی ہفتوں بعد بیل لے کر ملک سے فرار ہو گئے۔ اسی دوران رینجر کی جانب سے رضوان قریشی نامی ایک شخص کی انٹروگیشن رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ اس وقت کے MQM کے بلدیہ سیکٹر کے انچارج رحمان عرف بھولا نے زبیر چاریہ کی مدد سے فیکٹری میں آگ لگائی۔ زبیر MQM کا کارکن اور اس فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ فیکٹری کے گارڈ کے مطابق زبیر فیکٹری کا ایک پاورفل پرسن تھا، جسے خود مالک بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس انکشاف کے سامنے آنے کے بعد نئی JIT تشکیل دی گئی۔ کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر SSP ساجد نے 400 سے زیادہ افراد کے بیانات لیے۔ اب جیسا کہ فیکٹری کے مالکان ملک سے باہر جا چکے تھے تو ان کا بیان ملک سے باہر جا کر ریکارڈ کیا گیا۔ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ آگ MQM کی طرف سے لگوائی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے 20 کروڑ کا بھتہ ادا نہیں کیا تھا۔ انویسٹیگیشن آفیسر کے مطابق یہ کام کسی بھی پاورفل آدمی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے بعد اس وقت کے وزیر رؤوف صدیقی کو بھی شک کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔ 13 ستمبر 2012 کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کے لیڈر میاں نواز شریف نے بھی ہر خاندان کو 3 لاکھ دینے کا اعلان کیا۔ اب اس واقعے کو 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک جرمن کمپنی کک ٹیکسٹیلین نے متاثرہ خاندان کو $51,50,000 دینے کا اعلان کیا۔ یہ تمام پیسے ان ماؤں کا غم تو نہیں کم کر سکتے تھے، مگر ان کی زندگی کو آسان کرنے میں ضرور مددگار ہو سکتے تھے۔ بلدیہ فیکٹری کے اس سانحے کو 8 سال گزر چکے تھے اور عدالت کا فیصلہ آ گیا، جس میں رؤوف صدیقی کو اس میں ملوث نہ ہونے پر بری کر دیا گیا، جبکہ بھولا اور زبیر کو سزائے موت اور 4 گارڈ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد فیصل سبزواری نے بیان دیا کہ رؤوف صدیقی کا بری ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ MQM کا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس تمام کیس میں آج بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔